نابالغ بیٹی اور بیٹے کا اگر نکاح اس کا باپ کرے تو یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے اور اس کی خلاف ورزی ہے کہ یعنی جب بیٹی اور بیٹا بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، تو اب ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اس مرد کے ساتھ یعنی وہ اور لڑکی رہے یا وہ لڑکا کسی عورت کو پسند کرے، تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے واضح طور پر کہ ایک بندے کو نتھی جو ہے وہ کر دی جاتا ہے۔ تو یہ اسلام نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو لیول پہ شادی کی بات چلتی ہے۔ ایک تو باپ اور دادا جو ہے وہ اپنی بالغ بیٹی بیٹے یا پوتی پوتے کا نکاح جو کرتا ہے ایک، دوسرا یہ ہے کہ کوئی اور جو ہے آؤٹ سائڈر، کوئی چچا، کوئی ماما، کوئی اس طرح کا اور رشتہ دار ان کا نکاح کرتا ہے اور پھر وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر قانون یہ ہے کہ باپ اور دادے کا نکاح کیا ہوا وہ اس کو نہیں توڑ سکتے، لیکن دوسرا جس نے بھی نکاح کروایا ان کو فلی یہ اختیار اور آپشن حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو اس نکاح کو برقرار رکھ لیں اور چاہیں تو اس کو ریفیوز کر دیں، اس سے انکاری ہو جائیں اور اس نکاح کو توڑ دیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کسی صورت میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ باپ سے بڑھ کر کوئی بھی انسان سے محبت نہیں کرتا۔ جتنی شفقت اللہ نے باپ کو دی ہے یا باپ کی غیر موجودگی میں وہ فوت ہو گیا تو دادا ہو سکتا ہے، ان دو ہستیوں کو یہ اختیار جو دیا گیا ہے کہ وہ اگر نکاح کریں تو بیٹی اور بیٹا ان کا نکاح بڑے ہو کر بھی نہیں توڑ سکتے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے کہ باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتا، یا دادا ہو تو وہ بھی اپنی اولاد کے بارے میں برا نہیں سوچتا، بلکہ وہ اپنی سمجھ بوجھ، اپنے تجربے اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر جب اپنی اولاد کا نکاح کرتے ہیں تو وہ یقیناً ان کے لیے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہی بات ہے، اب سوچئے کہ شریعت کے اندر نکاح کی اتھارٹی ماں کو حاصل نہیں، حالانکہ شفقت ماں کے ہاں سب سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ وہاں ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، سوشل ورک نہیں ہے اتنا میل کے مقابلے میں یعنی باپ کے مقابلے میں، تو اس کے لیے پھر یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں، عورت ماں جو ہے وہ نکاح نہیں کروا سکتی۔ نکاح کی اتھارٹی یا تو باپ کو حاصل ہے یا پھر دادا کو حاصل ہے۔ اور دوسری اگلی بات یہ بھی ہے کہ اس کو اسلامی کنسپٹ میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ آج کل کے جدید ہیومن رائٹس ہیں ان کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، جس میں ماں باپ، دادا دادی، نانا اور سارا ایک فیملی کا سسٹم ہے، ایک جو ہے خاندان ہے، ایک اسرہ ہے، ایک فیملی سسٹم ہے، وہ چلتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آج کل جو ہیومن رائٹس پیش کیے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف شیطانی بنیاد کے اوپر، نفسانی بنیاد کے اوپر ہیں، اور ہمارے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ رحمانی بنیاد کے اوپر ہیں۔ تو ہم انہی انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں، انہی ہدایات کو لے کے چلتے ہیں جو ہمیں قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں۔ تو جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے ہم انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم انہیں نہیں اپنے لیے لازم سمجھتے، اور ہم یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم ہر وہ بات مانیں جو کسی دوسرے کا ذہن چاہتا ہو۔ وہ تو آج کل پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے پھر رہے، ماں باپ کو پھینک دیتے ہیں اولڈ ہوم کے اندر اور کتوں کو اور جانوروں کو گھر میں رکھتے ہیں، تو وہاں کے انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہوتی؟ وہاں ہیومن رائٹس کے ذریعے چلے جاتے ہیں کہ وہاں سیدھا رشتہ جو ہے وہ ناجائز ہے اور زنا جو ہے وہ جائز ہے، یا باقی معاملات معاشرے کے اندر کتنے بس وہاں کے کھانا پینا اور سیکس کیا یہی ہے۔ تو ان کا اپنا ایک مغرب کا نظریہ ہیومن رائٹس کا اور اسلامی نظریے کا الگ ہے، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ ان کو نظر آتا ہوگا، ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہم تو اس کو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو یہ اختیار دیتے ہیں بچپن کی حالت میں، یا دادے کو یہ اتھارٹی ملتی کب؟ جب بندہ چھوٹا ہے، لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر خود بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے۔